میلاد بے شک منائیں، لیکن کم از کم میلاد مناتے ہوئے اپنے بچوں کو یہ ضرور بتائیں کہ ہمارے نبی آئے کہاں تھے، کس کے گھر میں آئے، وہ گھر ضرور بتانا پڑے گا۔ صرف اس نام کو چھپانے کے لیے لوگوں نے فرضی کردار تراش لیے۔ ایک دائی نے پالا تھا، وہ دائی رسول کو بچپن سے لے کے چلی گئی تھی، صرف اس دائی کا کردار بنایا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ پالا کس نے تھا۔ اگر یہ دائی کا نام بتائیں گے تو پھر لوگوں کو پوچھیں گے کہ اگر دائی نے نہیں پالا تو پھر کس نے پالا؟ باپ تو دنیا میں نہیں تھا، پھر نام لینا پڑا گا علی کے باپ کا، اور علی کے باپ کا نام لینے سے وہ اس لیے ڈرتے تھے کہ اپنے باپ کا فرق نہیں تھا۔ جتنا چھپاتے چلے گئے ابو طالب اتنا ابھرتا چلا گیا۔ چل تو نے چھپا لیا کہ نام رکھا ابو طالب نے، تو نے کہا نہیں رکھا، پالا ابو طالب نے، تو نے کہا نہیں پالا، سب کچھ تو نے کر لیا، لیکن تاریخ میں تو اگلا ظلم نہ کر سکا۔ صرف ہمیں اتنا بتا دے، اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی؟ وہ جو دعوت ذوالشیرہ ہے، وہ جو اللہ نے حکم دیا تھا، وہ جو 40 کافر آئے تھے، وہ کس کے گھر میں آئے تھے؟ اب یہاں پہ کوئی بھی نہ چھپا سکا۔ ابن خلدون سے شبلی نعمانی تک، شبلی نعمانی سے لے کے سلیمان قندوسی تک، سلیمان قندوسی سے لے کے ڈاکٹر طاہر القادری تک سب نے لکھ دیا کہ حضرت ابو طالب کے گھر میں اسلام کی پہلی دعوت ہوئی تھی۔ مولوی سر پہ قرآن رکھ کے بتائے کہ ابو طالب کا گھر کہاں تھا، وہ کہے گا مکہ میں۔ اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا، وہ کہے گا مکہ میں۔ تو جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو بات ابو طالب کی حویلی میں کیوں؟ جب خدا کا اپنا گھر تھا تو اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی؟ آج مولویوں کو پتا چل گیا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، کیا خدا کو نہیں پتا تھا کہ اس نے میرا کلمہ نہیں پڑھنا؟ پھر خدا کو کیا ضرورت تھی کہ بات توحید کی تھی وہ ابو طالب کی حویلی میں رہی ہے، بات رسالت کی تھی وہ ابو طالب کے گھر رہی ہے۔ خدا کہہ دیتا میرا محمد ہمیں احسان لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو خانہ کعبہ میں آ، 40 کافروں کو وہاں بلا، کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا، میرے گھر میں میری بات کر۔ گھر اللہ کا تھا لیکن خدا نے اپنے گھر میں دعوت نہیں کروائی، دعوت کرائی ابو طالب کے گھر میں۔ جب ہم نے مولویوں سے پوچھا اس میں راز کیا تھا، انہوں نے کہا یہ فضیلت ابو طالب نہیں تھی، اس لیے ابو طالب کے گھر میں دعوت کا اہتمام ہوا کہ اللہ کے گھر میں اس دور میں بت رہتے تھے، اللہ کے گھر میں بت رہتے تھے، اللہ کے گھر میں بت رہتے تھے۔ مولوی تجھے شرم نہیں آتی؟ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت رہے۔ جب اللہ کے گھر میں بت تھے، ابو طالب کے گھر میں تو اس دور میں بت تھے۔ ناتے کیا بڑی ناکامات ہے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تو جس کا کھائے تو اس کا گائے، اور جس کا مصطفیٰ کھاتا رہا۔ شاہ مدینہ شاہ مدینہ یثرب کا والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ یہی تو 1400 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، لیکن یہ کسی نے نہیں پوچھا کہ وہ نبی کا در کون ہے۔ علی بابوہا، علی در ہے، اب کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ حقیقتیں آہستہ آہستہ سارے سمجھ آئیں گے، مان سارے جائیں گے۔ اللہ نے یہ ہمیں ہی امتیاز بخشا ہے کہ ہم آگے آگے چلیں گے، لوگ ہمارے پیچھے پیچھے۔ جن کو جلوس اچھا نہیں لگتا تھا وہ سارے اسلام آباد بیٹھے ہیں۔ جو کہتے تھے جلوس 4 دیواری میں رہنا چاہیے، آج خود جلوس بھی ہیں، ہاتھوں میں پرچم بھی ہیں، اسلام آباد بند کر کے بیٹھے ہیں، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ 4 دیواری میں جلوس لے کے چلو۔ وہ کہتے نہیں 4 دیواری میں نہیں، ہم جلوس سڑکوں پہ لے کے آئیں گے۔ اس کا مطلب اچھی ریت ڈال دی تم نے، پتہ چل گیا کہ جب جلوس نکالا جائے پھر 4 دیواری میں نہیں ہوتا، سڑکوں پہ ہوتا ہے، بازاروں میں ہوتا ہے۔ اب اللہ جانے یہاں پہ دیہات ہے، کوئی ایک بندہ بھی بات سمجھے گا نہیں سمجھے گا۔ مولانا فضل الرحمان تو نے جلوس کس بات کا نکالا ہے؟ وہ کہتا ہمارا احتجاج ہے کہ حاکم نااہل ہے، ہم اسے تخت سے اتارنے آئے ہیں۔ حاکم نااہل ہے، ہم اسے تخت سے اتارنے آئے ہیں۔ تو یہی تو ہم 1400 سال سے کہہ رہے ہیں کہ حاکم نااہل تھا، اسے تخت سے اتارنے آئے۔ جو قابل نہ ہو، بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا مولوی سڑکوں پہ آئے، مولویوں نے سڑکوں پہ آ کے یہ حصہ بنا دیا تاریخ کا۔
کہ اگر کوئی ایسا تخت پہ بیٹھ جائے جو نااہل ہو تو اس کے خلاف جلوس نکالا جا سکتا ہے. تو ہمیں شیعوں کو کافر کیوں کہتے؟ تو ہم ہی تو یہی کہہ رہے تھے کہ ممبر محمد اسے دینا چاہیے تھا جو اہل تھا. ابھی تو ٹیکس چور پکڑے جا رہے ہیں, ابھی تو فدیہ کے چور باقی ہیں. آج حکومت کہہ رہی ہے جس نے قومی خزانہ کھایا اس کا احتساب ہوگا. جو قومی خزانہ لوٹے اس کا احتساب ہوگا, اور جو محمد کی بیٹی کا حق آ جائے